میں اپنی والدہ کو بڑی حیرت سے دیکھنے لگی۔ میری والدہ بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ کہنے لگیں یہ کیا حرکتیں شروع کر دی ہیں تم نے؟ لبنہ اور عاشر بھی میری والدہ کو اور مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا امی میں نے کیا کیا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں نے میرے منہ پہ تھپڑ کیوں مارا۔ میری والدہ کہنے لگیں تمہارا باپ دنیا میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا جو جی میں آئے گا تم کرتی چلی جاؤ گی۔ میں نے کہا امی میں نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگی کون سا لڑکا چھوڑ کے گیا ہے تمہیں؟ اب تم ہماری عزت کا جنازہ اس طرح سے نکالو گی تو برائے مہربانی اپنی نوکری کا احسان ہم پہ مت کرو۔ میں بھائی کے رحم و کرم پر اس کی بیوی کی باتیں سن کے روٹی کھانا پسند کر لوں گی، لیکن یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی کہ میری بیٹی پہ کوئی انگلی اٹھائے۔ میں نے کہا امی کیا آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے؟ آپ نے ایک بار بھی مجھ سے پوچھا کہ میں کیوں آئی ہوں؟ ضروری نہیں ہے کہ اگر میں کسی لڑکے کے ساتھ آئی ہوں تو بدکاری کا لیبر میرے ماتھے پہ لگ گیا ہے۔ میری والدہ کہنے لگی تم جس مرضی مجبوری سے آئی ہو لیکن آئی کیوں ہو؟ میں نے اپنی چپل اپنی ماں کو دکھائی۔ میں نے کہا یہ دیکھیں یہ ٹوٹ گئی ہے، اس ٹوٹی ہوئی چپل سے تو میں گھر پر نہیں آ سکتی تھی، اور میرے آفس سے گھر تک کے راستے میں کوئی بھی موچی نہیں ہے، میں بس اسٹاپ تک نہیں جا سکتی تھی۔ آپ دیکھیں اس کی حالت، اس لیے مجھے اپنے کولیگ کے ساتھ آنا پڑا۔ امی آپ بنا وجہ جانے کیسے مجھے اتنی بڑی بات کہہ سکتی ہیں؟ مجھے تھپڑ کی تکلیف نہیں ہے لیکن آپ کی باتوں کی تکلیف ضرور ہوئی ہے۔ میری والدہ چپ سی ہو گئیں، پھر چارپائی پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگیں، شاید اپنا غصہ اعتدال پہ لانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ کہنے لگی نیچے نازیہ اور اس کا منگیتر آیا تھا۔ نازیہ نے مجھے ویڈیو دکھائی کہ یہ دیکھیں اپنی آوارہ بیٹی کی کارستانیاں، اس کے منگیتر کے سامنے تمہاری ویڈیو دیکھتے ہوئے میں کتنی شرمندہ ہوئی میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ تمہارے ماموں ممانی بھی نیچے ہی تھے، کیا کچھ نہیں انہوں نے مجھے سنایا کہ جب ہم سارے اخراجات اٹھانے کے لیے تیار ہیں تو بیٹی سے نوکری کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ میری والدہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی ہم نے کب سوچا تھا کہ ہم پر یہ وقت بھی آ سکتا ہے۔ میں نے کہا امی آپ بس مجھ پہ ایک احسان کریں کہ مجھ پہ بھروسہ رکھیں، میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جس سے آپ کو شرمندہ ہونا پڑے۔ میں اپنی والدہ کے پاس بیٹھ گئی، آنسو میری آنکھوں سے بھی نکل رہے تھے۔ میں نے اپنی والدہ کا سر اپنے کندھے پہ رکھا۔ میں نے کہا امی اگر آپ کمزور پڑ گئیں اور یوں لوگوں کی باتوں پہ بھروسہ کرنے لگیں تو میں تو ٹوٹ کے رہ جاؤں گی۔ میں بہت اونچے خواب دیکھنے لگی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں اتنی کامیاب ہو جاؤں کہ ماموں کا کوئی بھی احسان ہمارے سر پہ نہ ہو، اس لیے خدا کے لیے میری طاقت بنے، میری کمزوری نہ بنے پلیز۔ میں نے کھانا تک نہیں کھایا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی اچھا چلو کھانا کھاؤ، تم بھوکی سوگی تو مجھے بھی نیند نہیں آئے گی۔ پہلے میں نے اپنی والدہ کو کھانا کھلایا، چھوٹے بہن بھائیوں کو کھلایا، پھر خود کھایا۔ چائے پینا میری شاید مجبوری تھی کیونکہ مجھے چائے کے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ رات ہو چکی تھی، میں نے چائے کا کپ چھت کی منڈیر پہ رکھا، اپنی آگے کی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ کتنی جگہ سی وی بھیج چکی تھی، کہیں اور سے نوکری کی آفر آ ہی نہیں رہی تھی، اور مجھے اب اسامہ کی نوکری نہیں کرنی تھی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ شاید وہ واپس جا رہا تھا، نازیہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اتنی جلدی آپ جا رہے ہیں، تھوڑی دیر رک جاتے ہیں۔ ارے نہیں، پہلی کافی دیر رک گیا ہوں، بلکہ کھانا بھی تم لوگوں کے ساتھ کھایا ہے، اور بار بار یہاں آنا مجھے پسند نہیں ہے۔ میں ان مردوں میں سے ہوں جو سسرال میں زیادہ جانا پسند نہیں کرتا۔ نازیہ ہنسنے لگی۔ اچھا نیکسٹ کیا پلان ہے؟ وہ کہنے لگا کیا پلان ہے؟ یاد رکھو میں روز روز آفس چھوڑ کے تمہارے ساتھ لنچ اور ڈنر نہیں کر سکتا۔ آج اگر میں ایک کامیاب بزنس مین ہوں تو وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی سب کچھ ملازمین پہ نہیں چھوڑا۔ نازیہ کہنے لگی وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہم نے ابھی شاپنگ بھی تو کرنی ہے، شادی میں بھی تو زیادہ وقت نہیں رہ گیا۔ وہ کہنے لگا وہ تم امی کے ساتھ کر لینا کیونکہ میں بالکل بھی وقت نہیں دے پاؤں گا۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھنے لگا نازیہ بالکل اس کے ساتھ لگ گئی۔ اس نے اس کے سر کو تھپ تھپایا، پھر گاڑی میں بیٹھ کے چلا گیا۔ کیا اب ماموں اور ممانی کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ اسامہ کون سا اس کا شوہر تھا؟ منگیتر ہی تھا نا، کیسے اس کے ساتھ ساتھ چپک رہی تھی؟ فی الحال وہ اس کے لیے نامحرم تھا۔ یہاں ماموں اور ممانی اور ان کے بیٹے کی غیرت پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔
اور میں تو پھر بھی اپنا بیگ رضا کے پیچھے رکھ کے پھر بیٹھی تھی، اسے ٹچ تک نہیں کیا تھا۔ بائک میں سفر کے دوران میں نے اسے پکڑا نہیں تھا، پیچھے لوہے کے اسٹینڈ کو پکڑ رکھا تھا، اسے چھوا تک نہیں تھا۔ اور کتنی باتیں سنا رہی تھی یہ لڑکی مجھے، اور خود اپنے منگیتر کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کرتی رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے گاڑی میں بیٹھ کر ہی اس نے میری ویڈیو بنائی ہوگی، اور اسامہ بھی ساتھ ہی بیٹھا ہوگا۔ دونوں ہی ایک ہی کریکٹر کے مالک ہیں، امیر ہیں، دولت مند ہیں، اس لیے ان پہ سب کچھ معاف ہے، چاہے جو مرضی کرتے رہیں۔ اور میں نے ایک مدد کیا مانگ لی، مجھ پہ بدکاری کا لیبل لگا کے رکھ دیا۔ میں اور بھی کئی کمپنیوں میں CV بھیج چکی تھی، کئی ایسی کمپنیوں میں بھی جو اسامہ کی کمپنی سے بھی کم تر تھیں۔ شاید میری تنخواہ نہ بڑھتی، لیکن مجھے اسامہ کے ساتھ کام کرنا ہی نہیں تھا۔ جب تک نوکری نہ مل جاتی اس کے پاس جانا میری بہت بڑی مجبوری تھی۔ اگلے روز میں آفس گئی تو رضا کہنے لگا وہ سینڈل جڑوا لیا آپ نے؟ میں نے کہا نہیں، میں دوسرا پہن کے آئی ہوں، یہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ مسکرانے لگا۔ عین اسی وقت اسامہ اندر داخل ہوا۔ جہاں میرا کیبن تھا تھوڑا فاصلہ چھوڑ کے رضا کا کیبن تھا، بیچ میں بس گزرنے کا راستہ تھا، اور اسامہ وہیں سے گزر کے اپنے روم میں جاتا تھا۔ وہ دور سے شاید دیکھ چکا تھا کہ رضا مجھ سے کچھ پوچھ رہا ہے، مسکرا بھی رہا ہے، اور میں بھی مسکراہٹ سے ہی جواب دے رہی ہوں۔ جاتے جاتے وہ میرے کیبن کے پاس رک گیا، اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور رضا کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر کہنے لگا رضا تم قاسم صاحب کی سیٹ پہ جا کے بیٹھو گے، اور وہ یہاں بیٹھیں گے تمہارے کیبن میں۔ رضا کو کچھ حیرت ہوئی، کہنے لگا سر ایسا کیوں؟ جب سے میں نے جاب شروع کی ہے میں یہیں بیٹھا رہا ہوں، قاسم صاحب کے کیبن میں کیوں بیٹھوں؟ اسامہ کہنے لگا اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے یوں لگا جیسے وہ ہم دونوں کو کریکٹر لیس سمجھنے کی اور باقیوں کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے بیچ میں کچھ ہے، کیونکہ باقی کے کولیگز رضا کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا ویسے مجھے آپ کی یہ بات بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ اسامہ کہنے لگا بہت جلد سمجھ میں آ جائے گی، جاؤ جا کے قاسم صاحب کی سیٹ پہ بیٹھو۔ قاسم صاحب آپ آج سے یہیں بیٹھا کریں گے رضا کی سیٹ پہ۔ وہ کافی بڑی عمر کے تھے۔ خیر میں نے کوئی بھی ریئیکشن نہیں دیا، حالانکہ مجھے برا لگا تھا، کیونکہ جو کچھ اس کے دماغ میں میرے بارے میں چل رہا تھا میں ویسی تھی نہیں۔ بہرحال میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ 1 گھنٹے کے بعد اس نے انٹرکام بجایا، مس ام ہانی اندر تشریف لائیے۔ میں اندر گئی تو کہنے لگا فائل ری چیک کر لیا آپ نے؟ میں نے کہا نو سر، بس ابھی ڈیزائننگ ختم ہوئی ہے، ابھی ری چیک کر کے دے دیتی ہوں۔ کہنے لگا بہت سست نہیں ہو گئی آپ؟ شروع میں تو آپ بہت جلد کام کر لیا کرتی تھیں، ذرا باتوں پہ کم دھیان دیا کریں، مراسم ذرا کم بڑھایا کریں، دوستیاں کم کیا کریں، تو شاید آپ کام پہ بھی زیادہ توجہ دے سکتی ہیں۔ میں پتہ نہیں کیوں اس شخص کی بکواس کو برداشت کر رہی تھی۔ سر اگر آپ میرے کام سے سیٹسفائی نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، میں کہیں اور جاب ڈھونڈ لیتی ہوں۔ میرے 2 ٹوک انداز پہ وہ سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا مجھے بار بار اپنے امپلائیز بدلنے کی عادت نہیں ہے۔ باہر جتنے بھی میرے اسٹاف کے لوگ ہیں ابھی تک میں نے کسی کو بھی جاب سے نہیں نکالا۔ کوئی 1 سال سے ہے، کوئی 3 سال سے ہے، کوئی پچھلے 5 سال سے ہے، اور جس کی جگہ آپ کو رکھا ہے وہ بھی 3 سال کے بعد گئی تھی کیونکہ اس کی شادی ہونے والی تھی، ورنہ شاید وہ بھی ابھی تک وہیں ہوتی۔ ہاں مجھے جو کچھ کسی میں غلط لگتا ہے وہ میں خود سیدھا کر لیتا ہوں، لیکن جاب سے نہیں نکالتا، یہ میری بہت بڑی خوبی ہے۔ پتہ نہیں کیا جتانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا بس یا کچھ اور بھی کہنا آپ نے؟ کہنے لگا نہیں آج کے لیے بس اتنا کافی ہے، میرے خیال سے خاصی سمجھدار ہیں آپ، میری بات سمجھ گئی ہوں گی۔ میں نے کہا نو سر، میں آپ کی اصل بات بالکل بھی نہیں سمجھی، آپ اگر چاہیں تو مجھے صاف لفظوں میں کہہ سکتے ہیں۔ میں تب گئی تھی، کیا ثابت کرنا چاہتا تھا وہ کہ میں ایک کریکٹر لیس لڑکی ہوں؟ اور خود کیا تھا وہ؟ اس کی وہ حرکت اگر میں نازیہ کو بتا دیتی تو شاید وہ بھی برداشت نہیں کرتی، پر مجھے کوئی غرض ہی نہیں تھا کہ میں کسی کی ذاتیات میں انٹرفیئر کروں۔ کہنے لگا اتنی بھی نا سمجھ نہیں ہیں آپ مس ام ہانی، آئی تھنک یو ہیو انڈرسٹوڈ می ویری ویل۔ ساتھ میں بڑی معنی خیز مسکراہٹ اس کے چہرے پہ تھی۔
میں آفس کے روم سے باہر آ گئی، اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے فائل ری چیک کرنے لگی۔ ابھی میں نے اپنی 3 فائلز ہی ری چیک کی تھیں کہ چپڑاسی نے 10 فائلز اور ٹیبل پہ لا کے رکھ دی۔ کہنے لگا آج یہ کرنی ہے۔ میرے لیے تو پاسبل نہیں تھا۔ کہنے لگا مجھے نہیں پتا، آپ خود جا کے سر سے بات کر لیں۔ میں اٹھ کے دستک دے کے اجازت طلب کر کے اسامہ کے کمرے میں گئی تو وہ فون پہ بات کر رہا تھا۔ مجھے بات نہیں کرنے کا اشارہ کیا۔ نہیں یار، آج یہ کام بہت مشکل ہے، کل شام کو ملتے ہیں، ایک ساتھ چائے پئیں گے اور میں تمہیں تھوڑی بہت شاپنگ بھی کروا دوں گا۔ لیکن دیکھو مجھے لڑکیوں کی شاپنگ کا بالکل کوئی تجربہ نہیں ہے، اس لیے جو کچھ بھی لینا ہے تمہیں اپنی مرضی سے لینا پڑے گا۔ میں سمجھ گئی کہ بات نازیہ سے کر رہا ہے۔ میں نے کہا میں آئی کم ان سر؟ اس نے فون ذرا سا پیچھے کیا۔ مس ام ہانی، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میں بات کر رہا ہوں؟ میں نے کہا میں بھی آپ سے بات ہی کرنے کے لیے آئی ہوں اور میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کی لمبی چوڑی باتوں کا ویٹ کر سکوں۔ اسے شاید غصہ آیا۔ نازیہ میں تم سے بس 1 منٹ بعد فون کرتا ہوں۔ اس نے فون بند کیا۔ جی فرمائیے، بڑا سخت لہجہ تھا۔ میں نے کہا سر آپ نے 10 فائلز ری چیکنگ کے لیے بھیجی ہیں تو وہ آج پاسبل نہیں ہے۔ کہنے لگا تو کوئی بات نہیں، آپ دیر تک بیٹھ کے کام کر لیجئے گا، لیکن مجھے یہ ساری فائلز آج ہی چاہیے۔ میں نے کہا میں 5 بجے تک دیکھوں گی، جتنی ہو گئی میں کر لوں گی، باقی میں کل کروں گی، اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں گھر لے جاؤں گی، صبح آپ کو ساری فائلز مل جائیں گی۔ کہنے لگا آپ کام ختم کر کے جائیں گی اور بے فکر رہیں، اس بار میں رضا کے سر پہ نہیں چھوڑوں گا، میں خود یہاں آفس میں رکا ہوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا ایکسکیوز می، آپ کی بات کا مطلب کیا ہے؟ میں مزید اس کی بکواس برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ کہنے لگا میں آپ سے سیدھی صاف اردو میں بات کر رہا ہوں کہ جب تک آپ کی فائل کمپلیٹ نہیں ہوگی آپ یہیں رکیں گی اور میں بھی یہیں موجود ہوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا فکر تو مجھے کل بھی نہیں تھی، اتنی ہمت نہیں ہے کسی میں کہ کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرے، لیکن کیا ہے نا 5 بجے کے بعد میری ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے اور میں آپ کو روزانہ ایکسٹرا ٹائم نہیں دے سکتی۔ آئی ایم سوری، کیونکہ مجھے کہیں اور بھی کام کرنا ہوتا ہے۔ میری بات پہ وہ تمسخرانہ مسکرایا۔ کہنے لگا جی ہاں جانتا ہوں میں آپ کی مصروفیات۔ میں نے کہا جب آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو مجھے روکنا نہیں چاہیے۔ کہنے لگا میں آپ کو ایکسٹرا پے کر دوں گا۔ بڑا مدافعانہ انداز تھا، جیسے 4 پیسے اور دے کے میرے سر پہ احسان کر رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں سر، آپ اپنے ایکسٹرا پیسے اپنے پاس رکھیں، میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے اور میں خواہ مخواہ یہاں پہ نہیں رک سکتی۔ کہنے لگا ٹینشن نہ لیں، میں آپ کو گھر تک ڈراپ کر دوں گا اور میرے ڈراپ کرنے پہ کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا، کیونکہ بندے بندے کا فرق ہوتا ہے۔ میں اتنی ہمت رکھتا ہوں کہ آپ کو گھر کے اندر تک ڈراپ کر سکتا ہوں اور کوئی بھی میرے ہوتے ہوئے آپ پہ کبھی انگلی نہیں اٹھائے گا مس ام ہانی، نہ ہی آپ کو آپ کے گھر والوں سے چھپ کے دوسری گلی میں اترنا پڑے گا۔ میری برداشت شاید یہیں تک تھی۔ میں نے کہا میں ابھی اسی وقت آپ کی جاب سے ریزائن کرتی ہوں۔ میری بات پہ شاید اس کے ہوش اڑے، فوراً اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ تیز قدموں سے چلتا ہوا وہ میرے پاس پہنچا۔ میں نے کہا میں آپ کی نوکری پہ لعنت بھیجتی ہوں۔ اب سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ میں نے کیا کہا؟ کہنے لگا آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے بات کرنے کی بالکل تمیز نہیں ہے۔ میں کمرے سے باہر جانے لگی تو اس نے میرا بازو پکڑ لیا، مجھے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ دیکھو لڑکی، جب تک مجھے دوسری امپلائی نہیں مل جاتی تم یہاں سے نوکری چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ بڑے غصے سے وہ مجھے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا ہاتھ چھوڑے میرا۔ میں نے بھی لحاظ نہیں کیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ چھوڑا۔ مجھے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے تمہارا ہاتھ پکڑنے میں۔ میں نے کہا میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا کہ جب تک کوئی دوسری لڑکی میری جگہ پہ کھڑی نہیں ہوگی میں جا نہیں سکتی۔ میرا لہجہ کچھ بلند ہوا تھا۔ کہنے لگا آہستہ بات کرو، آہستہ بات کرو، سمجھی نا؟
بجائے اپنی حرکتیں درست کرنے کے نوکری چھوڑنے کو ترجیح دے رہی ہو۔ میں نے کہا میری حرکتوں میں کوئی جھول نہیں ہے، آپ کے دماغ میں فطور ہے، آپ اسے صاف کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کہنے لگا زبان سنبھال کے بات کرو مجھ سے۔ بڑے غصے میں تھا۔ میں نے کہا اب میں آپ کی امپلائی نہیں ہوں، اس لیے آپ بھی مجھ سے زبان سنبھال کے بات کریں۔ میں اپنے کردار پہ کسی کو بھی انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں دیتی۔ میری آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ میں دروازے سے باہر جانے لگی تو کہنے لگا ہاں نہیں میری بات سنیں۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، لیکن پلیز جب تک کوئی دوسری لڑکی نہیں مل جاتی آپ جاب مت چھوڑیں۔ اس بار اس کا لہجہ دھیما پڑا۔ میں نے کہا جی نہیں، مجھے نہیں رکنا جہاں پہ میرے کردار کو لے کے مجھے وضاحتیں دینی پڑیں۔ مجھے ایسی نوکری نہیں چاہیے۔ آپ کی جاب کے لیے دوسری لڑکی آپ کو کب ملتی ہے کب نہیں ملتی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میرا کرارا سا جواب سن کے کہنے لگا اٹس اوکے، جائیے جا کے مینیجر سے ابھی تک آپ کے جتنے کام کے پیسے ہیں آپ لے لیجئے، میں کال کر دیتا ہوں اسے۔ میں نے کہا نہیں آپ وہ بھی اپنے پاس رکھیں، مجھے ان پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کے میں کمرے سے باہر آ گئی۔ رضا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنا پرس اٹھایا، اس میں سے اپنا عبایا نکال کے پہنا اور بنا کسی کو دیکھے باہر چلی گئی۔ مجھے جلدی گھر میں دیکھ کے میری والدہ کہنے لگی خیریت تو ہے، اتنی جلدی کیوں آ گئی؟ میں نے کہا بس نوکری چھوڑ دی میں نے۔ میری والدہ کہنے لگی کیا ہوا، کیوں چھوڑ دی؟ میں نے کہا امی بس میرے باس کا دماغ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا اس لیے چھوڑ دی۔ میری والدہ کہنے لگی اچھا چلو چھوڑو کوئی بات نہیں، ہم کون سا بھوکے مر رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں میں سوچ رہی ہوں اسکول میں جاب کر لوں جب تک مجھے دوسری نوکری نہیں مل جاتی۔ میری والدہ کہنے لگی ایسے کرو 1 مہینے بعد ہی اب کوئی نوکری کرنا، ابھی نازیہ کی شادی ہے، تمہاری ممانی 2-3 بار کہہ چکی ہیں۔ میں نے کہا امی پلیز نازیہ کی شادی کو میرے سر پہ سوار نہ کریں۔ میں نے کچن کی صفائی کی، کھانا بھی خود ہی بنایا، تھوڑا سا چکن پڑا ہوا تھا، آلو چکن کی بریانی بنا لی۔ آج لبنہ اور عاشر بھی بڑے خوش تھے۔ کہنے لگی آپ بھی جب سے آپ نے نوکری کی ہے ہم تو آپ کے ہاتھ کا ذائقہ ہی بھول گئے تھے۔ شام کو 5 بجے کے بعد مجھے رضا کی کال آنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا۔ کہنے لگا ام ہانی آپ آفس سے کیوں چلی گئی تھیں، سب خیریت تو ہے؟ میں نے کہا ہاں میں نے جاب چھوڑ دی ہے۔ اسے شاید جھٹکا لگا۔ جاب چھوڑ دی؟ کیوں جاب چھوڑ دی؟ میں نے کہا یہ جو اسامہ ہے نا اس کا دماغ زیادہ ہی خراب ہے، یا ضرورت سے زیادہ چلتا ہے، اور ایسے لوگ مجھے نہیں چلتے۔ آئی ہیٹ ہم۔ کہنے لگا کیا بات ہوئی تھی سر، اسامہ نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا لعنت بھیجو اس نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا، مجھے بات ہی نہیں کرنی ہے، آپ کو کوئی اور کام ہے تو بتائیے۔ کہنے لگا نہیں کام کوئی نہیں ہے۔ میں فون بند کرنے لگی تو کہنے لگا ہاں ہانی میری بات سنیے۔ میں نے کہا جی کہیے۔ کہنے لگا اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا۔ میں نے کہا آپ کیا کر سکتے ہیں، ہاں اگر کوئی اچھی سی جاب میرے لیے ارینج کر سکتے ہیں تو کر دیں، بے شک بہت بڑی کمپنی نہ ہو لیکن باس شریف ہونا چاہیے، اسامہ جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ کہنے لگا ویسے میں نے آج تک ان کو ٹھرکی پن کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا اس کی ذہنیت بہت چھوٹی ہے۔ کہنے لگا میں کوشش کرتا ہوں، بلکہ میں 1-2 دن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔ کہنے لگا نہیں شکریہ کی کیا بات ہے، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ میں کھانا کھا رہی تھی جب کیسر اوپر آیا، ہمیں بریانی کھاتا دیکھ کے کہنے لگا واو پھپھو بریانی بنی ہے۔ میری والدہ کہنے لگی ہاں بیٹا کھانی ہے تو بتاؤ میں تمہیں بھی لا دیتی ہوں۔ کہنے لگا نیکی اور پوچھ جلدی سے لے کے آئیں۔ ویسے بھی ام ہانی کے ہاتھ کی بریانی کی تو کیا ہی بات ہے، خوشبو سے اڑتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں میں۔ مجھ سے کہنے لگا ویسے تمہارے ہاتھ میں ذائقہ بہت ہے، بہت مزے کے کھانے بناتی ہو تم۔ میں نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ اپنی پلیٹ میں کھانا کھاتی رہی۔ کہنے لگا آج سورج کہاں سے نکلا تھا، تم دوپہر کے ٹائم یہاں موجود ہو، کیا ہوا باس نے چھٹی دے دی؟ میں نے کہا نہیں میں نے باس کی چھٹی کر دی،
میری بات سن کے ہنسنے لگا۔ میں نے کہا یہ تمہارے دانت کیوں اتنے نکل رہے ہیں؟ کہنے لگا مجھے پتا تھا تم جیسی لڑکی کسی کے بھی انڈر رہ کے کام نہیں کر سکتی۔ دیکھو میری آفر تمہارے لیے ابھی بھی برقرار ہے، ویسے بھی تمہارے اپنے ماموں کی کمپنی ہے، کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہوگی اور زیادہ کام بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ایکچولی پہلی جاب میں نے اسی لیے چھوڑی ہے کیونکہ مجھے باس کے کریکٹر پہ شک تھا، اور تمہارا کریکٹر تو میرے سامنے ہے جس میں شک کی کوئی بھی گنجائش بھی نہیں ہے، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ کام کروں۔ میری بات پہ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کہنے لگا اتنے بھی برے نہیں ہیں ہم، ایک بار آزما کے تو دیکھو۔ میں نے کہا جی نہیں، بہت بہت شکریہ۔ میری والدہ بریانی لے کے آ گئی تھیں، اس نے پلیٹ پکڑی اور کھانے لگا۔ ویسے کزن، ایک مشورہ اور ہے میرے پاس، تم نا بریانی سیل کرنا کیوں نہیں شروع کر دیتی؟ قسم سے بہت اچھا کام چلے گا تمہارا۔ میں نے کہا مشورے کا بہت بہت شکریہ۔ کہنے لگا میں تو روز کھایا کروں گا۔ میں نے کہا اتنے خوش نصیب ابھی تم نہیں ہوئے کیونکہ مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ کہنے لگا ویسے اس کا مطلب ہے اب دوپہر کو کھانا روز تم پکایا کرو گی؟ چلو پھر تو دوپہر کا کھانا میں یہیں کھایا کروں گا۔ میں نے کہا جی نہیں، میں ویسے بھی جاب کرنے کا سوچ رہی ہوں، میں دوسری جگہ جاب کروں گی۔ کہنے لگا چلو بیسٹ آف لک۔ کھا پی کے وہ جا چکا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی جب وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس کر لو نوکری تو کر لو۔ میں نے کہا مجھے آپ کے بھتیجے پہ بھروسہ نہیں ہے، اس لیے میں اس کے پاس تو کبھی بھی جاب نہیں کروں گی۔ اور پھر یہ مومانی جو ہے نا، ہماری جان کو آ جائیں گی، پہلے ہی ان کے احسان کا جوتا ہمارے سر پہ منڈلاتا رہتا ہے، پھر یہ کہیں گی کہ بنا کام کے میں ان کی کمپنی سے پیسے لے رہی ہوں۔ امی مجھے یہ سب نہیں کرنا۔ میری والدہ کہنے لگی پتہ نہیں تم کیا کیا سوچتی رہتی ہو۔ بہرحال شام کے 6 بجے میری مومانی نے ایک ملازمہ کو اوپر بھیجا۔ وہ کہنے لگی ام ہانی آپ کو بیگم صاحبہ نیچے بلا رہی ہیں۔ میں نے کہا مجھے بلا رہی ہیں؟ کیوں بلا رہی ہیں؟ میں اس وقت ٹیوشن پڑھانے جانے لگی تھی۔ کہنے لگی پتہ نہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ام ہانی کو بلا کر لاؤ۔ میں نے کہا اچھا آ رہی ہوں میں نے اپنے بیگ میں پین رکھا اور نیچے اتر گئی۔ سوچا کہ مومانی کی بات سن کے وہیں سے ٹیوشن پڑھانے چلی جاؤں گی۔ جب میں نیچے گئی تو نازیہ کے ساتھ لاؤنج میں اسامہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ بڑے غصے سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے بس مروتاً سلام کیا، اس نے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ نازیہ البتہ وعلیکم السلام کہہ چکی تھی۔ مومانی کچن سے باہر آئی۔ ام ہانی اسامہ آیا ہے، ذرا 2 کپ چائے بنا دو اور ساتھ میں کباب بھی فرائی کر دینا، اور ہاں فش بھی فرائی کر دینا۔ میں نے کہا مومانی میں ٹیوشن پڑھانے جا رہی ہوں۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں 15 منٹ بعد چلی جانا۔ میں غصے سے کچن میں گئی، جا کے چائے بنائی، چیزیں فرائی کی، سب کچھ ٹرالی میں رکھ کے ٹرالی نازیہ کے سامنے رکھ دی۔ میں نے سوچا خود ہی چائے بنا کے دے دے گی۔ میں نے کہا اچھا میں جا رہی ہوں اب۔ اسامہ کہنے لگا 1 منٹ، میرے خیال سے آپ کو چائے سرو بھی کروانی چاہیے، اٹس یور ڈیوٹی۔ پتہ نہیں یہ شخص کڑوا کریلا کھا کے پیدا ہوا تھا شاید، یا شاید یہ اپنی اہانت کا بدلہ لینے آیا تھا۔ نازیہ کہنے لگی چائے بنا کے دو، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ وہ خود موبائل پہ ٹائپنگ کر رہی تھی۔ میں نے چائے کپ میں ڈالی، 1 چمچ چینی ڈالی، چائے کا کپ اسامہ کی طرف رکھ دیا۔ میں اٹھ کے کھڑی ہونے لگی تو کہنے لگا یہ ایک پلیٹ میں فش اور کباب بھی ڈال کے دیں۔ میں نے وہ بھی ڈال کے دیے۔ تب تک آدھا چائے کا کپ خالی کر چکا تھا، گرم گرم چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ میں نے کہا مومانی میں جا رہی ہوں۔ کہنے لگی اچھا چلو ٹھیک ہے۔ میں جانے لگی تو کہنے لگا 1 منٹ، آنٹی ان سے کہیں کہ 1 کپ چائے اور بنا دیں، میرے سر میں بہت درد ہے۔ 4 منٹ میں وہ چائے کا کپ خالی کر چکا تھا۔ میری مومانی کہنے لگی چلو 1 بار اور بنا دو۔ میں نے کہا اب آپ ملازمہ سے بنوا لیں، مجھے کہیں جانا ہے۔ اسامہ کہنے لگا آنٹی پلیز چائے انہی سے بنوا کے دے دیں، میں اتنی دور بس ان کے ہاتھ کی چائے پینے آیا ہوں، یہ کافی اچھی چائے بناتی ہیں۔ میری مومانی کہنے لگی ام ہانی چائے بنا دو۔ مجھے غصہ تو بہت آیا تھا۔ میں پھر سے کچن میں گئی، 1 کپ چائے بنا کے دوبارہ سے سامنے ٹرالی میں رکھ دی۔ تب تک وہ فش اور کباب کھا چکا تھا۔
میں جانے لگی تو کہنے لگا 1 منٹ، 1 کپ چائے اور۔ اس بار میری ممانی اور نازیہ دونوں اسامہ کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ وہ کہنے لگیں بیٹا خیریت تو ہے، ایک ساتھ 3 کپ چائے پیو گے؟ کہنے لگا ہاں، آج ایک بد دماغ لڑکی نے آفس میں میرا بڑا دماغ خراب کیا، اور پھر جب میرا دماغ خراب ہوتا ہے تو میں چائے بہت پیتا ہوں۔ میں نے کہا لیکن میں لیٹ ہو رہی ہوں، میں مزید چائے نہیں بنا سکتی، آپ مجھے پہلے بتا دیتے کہ آپ نے کتنے کپ چائے پینی ہے۔ وہ میری ممانی کی طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا آنٹی دیکھیں، یہ تو 1 کپ پینے کے بعد مجھے پتہ چلے گا نا کہ دوسرا کپ پی سکتا ہوں یا نہیں، ان سے کہیے یہ 1 کپ اور بنا دیں۔ میری ممانی کہنے لگی چلو امی ہانی بیٹے 1 کپ اور بنا دو۔ میں بار بار لاؤنج میں لگی گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی، مجھے آدھا گھنٹہ لگ چکا تھا۔ میں نے جلدی سے 2 کپ چائے اور بنائی اور دونوں کپ لا کے ٹرے میں رکھ دیے، پھر جلدی سے اپنا پرس صوفے سے اٹھایا اور باہر چلی گئی۔ لڑکیاں میرا انتظار کر رہی تھیں، کہنے لگیں ٹیچر آج آپ بہت لیٹ ہو گئیں۔ میں نے کہا بس آئی ایم سوری بیٹا، گھر میں کچھ کام پڑ گیا تھا، میں تم لوگوں کو دیر تک پڑھا دوں گی، ٹینشن مت لو۔ رات کے 9 ساڑھے 9 بجے تک میں واپس آئی۔ میرے اکاؤنٹ نمبر میں آفس لکھا ہوا تھا کیونکہ ہماری تنخواہ اکاؤنٹ میں ہی آتی تھی۔ رات کو جب میں کھانا کھا کے اپنی چارپائی پہ لیٹی تو بینک کی طرف سے میسج آیا تھا، 40,000 میرے اکاؤنٹ میں آئے تھے اور بھیجے بھی اسامہ نے تھے۔ پھر میرے واٹس ایپ پہ ایک میسج آیا، 35,000 اس مہینے کی آپ کی سیلری اور 5,000 ٹپ اچھی چائے پلانے کی۔ میرا غصے سے برا حال ہوا۔ اس نے مجھے سمجھ کیا رکھا تھا؟ میری بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اپنی دولت کا نشہ کچھ زیادہ ہی اس کے سر پہ سوار تھا۔ میں نے اسے فون کیا اور کمرے سے باہر آ گئی کیونکہ لبنہ اور عاشر میرے ہی کمرے میں سوتے تھے۔ پہلی بیل پہ اس نے فون اٹھایا، کہنے لگا جی فرمائیے۔ میں نے کہا آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ کہنے لگا انسان ہوں تو ظاہر سی بات ہے خود کو انسان ہی سمجھتا ہوں، اب کیا آپ کو اس بات پہ بھی اعتراض ہے؟ میں نے کہا آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ اگر اللہ نے آپ کو 4 پیسے آپ کی ضرورت سے زیادہ دے ہی دیے ہیں تو اسے اپنے برے وقت کے لیے سنبھال کے رکھیں۔ اور رہ گئی بات چائے کی ٹپ دینے کی، تو میں کوئی ملازمہ نہیں ہوں۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے ایکسٹرا پیسے بھیجنے والے؟ اور مجھے آپ سے تنخواہ نہیں چاہیے تھی، پھر کیوں بھیجی ہے آپ نے؟ کہنے لگا اس میں ہائپر ہونے والی تو کوئی بات نہیں ہے، میں خوشی میں بھی بہت سے لوگوں کو پیسے دے دیتا ہوں۔ چلے میں ٹپ کا لفظ واپس لے لیتا ہوں، اب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور رہ گئی بات تنخواہ کی، تو میں کسی کا حق نہیں مارتا۔ میں نے کہا لیکن ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا تھا اور میں نے پورا مہینہ آپ کے آفس میں کام بھی نہیں کیا۔ کہنے لگا نہیں وہ آپ نے ایکسٹرا ٹائم دیا تھا نا 2 دن پہلے، تو آپ سمجھ لیں یہ پیسے آپ کے ایکسٹرا ٹائم کے ہیں۔ میں نے کہا لیکن مجھے نہیں چاہیے۔ کہنے لگا پھر وہی بات، کہہ تو رہا ہوں میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، بلکہ اس کے کام سے اس کو معاوضہ زیادہ ہی دیتا ہوں۔ پھر کہنے لگا دیکھیں بہانے سے اب آپ میرے آفس میں مت آئیے گا مجھے پیسے لوٹانے کے لیے، یہ بہت پرانا طریقہ ہے، میں ایسے طریقوں سے امپریس ہوتا نہیں ہوں۔ میں نے کہا آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ میں آپ کو امپریس کروں گی؟ کیا ہے آپ کی شخصیت میں؟ اگر آپ کے باپ کا نام اور پیسہ ہٹا دیا جائے تو کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کہنے لگا ایکسکیوز می، مجھے زیادہ بولنے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں، اور خواہ بولنے والی تو ویسے ہی زہر لگتی ہیں۔ میں جو کچھ بھی ہوں میں اپنے بلبوتے پہ ہوں، میرے والد کا میرے آفس میں کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا الگ آفس ہے، الگ کمپنی ہے، اور یہ سب کچھ میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے آپ مجھے یہ بالکل نہیں کہہ سکتی کہ میرے نام کے آگے سے میرے باپ کا نام ہٹانے سے میں کس مقام پہ کھڑا ہوں۔ میں جہاں پہ بھی ہوں میں وہاں اپنے بلبوتے پہ کھڑا ہوں۔ میں نے کہا شاید اسی لیے آپ کا دماغ 7ویں آسمان سے اوپر رہتا ہے، اپنے آپ کو آپ کچھ زیادہ ہی سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو جب آپ نے کام اسٹارٹ کیا ہوگا تو اپنے والد کے نام کے لیبل کو ضرور استعمال کیا ہوگا۔ خیر آپ کے پیسے میرے پاس امانت ہے، یہ میں آپ کو واپس لوٹا دوں گی،
لیکن آپ کے آفس میں نہیں آؤں گی، کیونکہ بقول آپ کے یہ طریقہ بہت پرانا ہے اور آپ اس سے امپریس نہیں ہوتے۔ ویسے مجھے آپ کو امپریس کرنا بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ جیسوں کو میں اتنی اہمیت نہیں دیتی۔ اسے شاید میری بات پہ غصہ آیا، وہ شاید فون بند کرنے لگا تھا۔ میں نے کہا میری بات سنیں مسٹر اسامہ فاروق۔ کہنے لگا جی فرمائیے اب کیا ہے۔ میں نے کہا وہ رضا کا نمبر چاہیے تھا مجھے، اگر آپ کے پاس ہو تو دے دیں۔ میں نے جان بوجھ کے کہا تھا، حالانکہ رضا کا نمبر میرے پاس تھا۔ کہنے لگا میں کیوں آپ کو نمبر دیتا پھروں؟ میں نے کہا دیکھیں آپ کا امپلائی ہے، آپ کے پاس نمبر تو ہوگا، دے دیں مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ کافی دن ہو گئے ہیلو ہائے نہیں کی۔ بہت اچھا انسان ہے اور میری نظر میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کہنے لگا میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا دوسروں کے نمبر آپ کو دینے کا۔ میں نے کہا اچھا چلیں نہ دیں، میں خود لے لوں گی کہیں نہ کہیں سے۔ کہنے لگا گو ٹو ہیل، یہ کہہ کے فون بند کر دیا۔ اسے تپا کے مجھے بڑا سکون سا حاصل ہوا۔ 2 دن کے بعد مجھے رضا کی کال آئی۔ کہنے لگا ہانی وہ میں نے آپ کے لیے جاب کا بندوبست کر دیا ہے۔ میں تو فوراً اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں ویسے ہی چارپائی پہ لیٹی ہوئی میسیجز کر رہی تھی۔ میں نے کہا سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ کہنے لگا جی ہاں، لیکن تنخواہ بس 30,000 تک ہے، لیکن یہ سٹارٹنگ ہے۔ میں نے کہا یہ بھی بہت ہے رضا، میں آپ کا کس طرح سے شکریہ ادا کروں؟ کہنے لگا بس آپ مائنڈ نہ کریں تو 1 کپ چائے پلا دیجیے گا جب آپ کو آپ کی پہلی سیلری ملے تو۔ میں نے کہا اس کے لیے آپ کو میرے گھر آنا ہوگا، اور وہ بھی اپنی بہن کے ساتھ۔ چائے کیا میں آپ کو کھانا بھی کھلاؤں گی۔ کہنے لگا سیریسلی آپ مجھے اتنی اہمیت دے رہی ہیں؟ میں نے کہا آپ اتنی اہمیت ڈیزرو کرتے ہیں۔ کہنے لگا بہت شکریہ۔ پھر اس نے مجھے کمپنی کا نام بتایا۔ کہنے لگا آپ باس کے پاس جا کے بس میرا نام لے لیجئے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے روز میں اس کمپنی میں چلی گئی۔ وہاں کے باس کے سامنے اپنے ڈاکیومنٹس پیش کیے اور رضا کا نام لیا تو اس نے بس سرسری سے میرے ڈاکیومنٹس دیکھے۔ کہنے لگا جو کام آپ اسامہ کے پاس کرتی تھیں اور آپ کو وہی کرنا ہوگا یہاں۔ میں نے کہا اوکے سر۔ میں اپنا کام کرنے لگی۔ اسامہ کے پیسے ویسے کے ویسے میرے اکاؤنٹ میں پڑے تھے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، یہاں تک کہ گھر میں فنکشن اسٹارٹ ہو چکے تھے۔ شادی کو 1 ہفتہ رہ گیا تھا۔ روزانہ نازیہ کی سہیلیاں آ جاتیں، ڈھولک پہ گانے گانے لگتیں۔ حالانکہ مومانی نے مجھے اور لبنہ کو بھی بلایا تھا، میں تو نہیں جاتی تھی، البتہ لبنہ چلی جاتی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی اپیا نیچے اتنا مزہ آتا ہے، آپ کیوں نہیں آتی؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں جانا، مجھے آفس بھی جانا ہوتا ہے اور مجھے جلدی سونا ہوتا ہے۔ مہندی والے دن میں جب واپس آئی تو میری والدہ کہنے لگی جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارے کپڑے میں نے پریس کر دیے ہیں، 8 بجے فنکشن اسٹارٹ ہو جائے گا۔ میں ایک انویلپ ساتھ لائی تھی، پیسے بھی لے کے آئی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا امی جب آپ مہندی لگانے کی رسم کریں گی تو آپ یہ نازیہ کے ہاتھ پہ رکھ دیجیے گا۔ کہنے لگی اچھا۔ دوسرے انویلپ میں میں نے 45,000 رکھے۔ اس شخص کا احسان مجھے رکھنا ہی نہیں تھا۔ مہندی ایک بہت شاندار ہال میں کی گئی تھی۔ نازیہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دونوں ایک ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، سب لوگ مہندی کی رسم ادا کر رہے تھے۔ میری والدہ بھی جا کے رسم کر کے آ گئیں۔ میں آخر میں گئی تو وہ دونوں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے مہندی صرف نازیہ کے ہاتھ پہ رکھے ہوئے پان کے پتے کے اوپر رکھی، اسے ذرا سی مٹھائی کھلائی۔ یہ رسم میں نے اسامہ کے ساتھ نہیں کی، بس ایک انویلپ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ میں نے کہا میری طرف سے اپنی شادی کے لیے کوئی اچھا سا گفٹ خرید لیجئے گا۔ یہ کہہ کے میں سامنے ٹیبل پہ جا کے بیٹھ گئی۔ ویسے بھی کھانا کھلنے والا تھا۔ اس نے باقی کے انویلپ سائڈ پہ ہی رہنے دیے، بس میرا انویلپ کھولا کیونکہ سب سے بھاری وہی تھا۔ پیسے باہر نکال کے گننے لگا۔ پورے پیسے گننے کے بعد اس نے میری طرف دیکھا اور بڑے غصے سے دیکھا۔ میں نے اسے 40 کے بجائے 45,000 دیا تھا۔ وہ میری بات تو سمجھ گیا تھا کہ میں نے اسے زیادہ پیسے کیوں دیے ہیں۔ رضا بھی مہندی پہ آیا تھا، مجھے دیکھ کے میرے پاس آ گیا۔ میں نے اسے اپنی والدہ سے بھی ملوایا۔ کھانا کھانے کے بعد جانے سے پہلے کہنے لگا ام ہانی میں کیا آپ سے کچھ دیر بات کر سکتا ہوں؟ بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی کہیے۔
کہنے لگا وہ آپ بہت ہچکچا رہا تھا. میں نے کہا رضا کہیے کیا کہنا ہے. کہنے لگا وہ آپ کو میں کیسا لگتا ہوں؟ شاید بامشکل اس نے پوچھا. میں نے کہا آپ اچھے ہیں. کہنے لگا نہیں آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ میں نے کہا مجھے بھی بہت اچھے لگتے ہیں. کہنے لگا کتنا اچھا لگتا ہوں؟ میں نے کہا یہ کیسا سوال ہے؟ کہنے لگا کیا اتنا اچھا لگتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ زندگی گزار سکیں؟ آئی مین میں نے کہا جی میں سمجھ گئی. آپ اپنی بہن کو میرے گھر بھیج دیجیے گا. شاید اسے اتنی جلدی میرے راضی ہونے کی توقع نہیں تھی. وہ بہت خوش تھا. کہنے لگا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا کیوں آپ کو شک ہے؟ کہنے لگا تھینک یو ویری مچ. آپ کو پتہ نہیں ہے میں کتنا خوش ہوں. ہم نے یہ بات ہال سے باہر کی تھی. وہ جا چکا تھا. اب مجھے تو ویسے بھی ممانی لوگوں کی گاڑی میں ہی واپس جانا تھا اپنی والدہ کے ساتھ. اس لیے فنکشن جب تک پورا ختم نہ ہو جاتا وہاں رکنا ہم لوگوں کی مجبوری تھی. میں جیسے ہی دوبارہ ہال میں جانے کے لیے پلٹی تو سامنے